نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر گزر چکا ہے، اور ان آیات میں جو شرعی سزائیں ہیں ان کو یہاں پہ مفصل طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ مکمل آخر تک جو ہے اس کا ترجمہ پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ جو شرعی سزائیں ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ڈاکہ اور چوری کی شرعی سزائیں جن کا ذکر آیات مذکورہ میں ہے، ان کی تفصیل اور متعلقہ آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ان سزاؤں سے متعلق شرعی اصطلاحات کی کچھ وضاحت کر دی جائے، جن سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے لکھے پڑھے لوگوں کو بھی اشکالات پیش آتے ہیں۔ دنیا کے عام قوانین میں جرائم کی تمام سزاؤں کو مطلقاً تعزیرات پاکستان کا نام دیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی جرم سے متعلق ہو۔ تعزیرات ہند، تعزیرات پاکستان وغیرہ کے ناموں سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں وہ ہر قسم کے جرائم اور ہر طرح کی سزاؤں پر مشتمل ہے، لیکن شریعت اسلام میں معاملہ ایسا نہیں، بلکہ جرائم کی سزاؤں کی 3 قسمیں قرار دی گئی ہیں: حدود، قصاص، تعزیرات۔ ان تینوں قسموں کی تعریف اور مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جن جرائم سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے اس میں مخلوق پر بھی ظلم ہوتا ہے اور خالق کی بھی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایسے جرم میں حق اللہ اور حق العبد دونوں شامل ہوتے ہیں، اور انسان دونوں کا مجرم بنتا ہے۔ لیکن بعض جرائم میں حق العبد کی حیثیت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور بعض میں حق اللہ کی حیثیت زیادہ نمایاں ہے، اور احکام میں مدار کار اسی غالب حیثیت پر رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے خاص جرائم کے علاوہ باقی جرائم کی سزاؤں کے لیے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا، بلکہ قاضی کے اختیار میں دیا ہے کہ ہر زمانے اور ہر مکان اور ہر ماحول کے لحاظ سے جیسی اور جتنی سزا انسداد جرم کے لیے ضروری سمجھے وہ جاری کرے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے کی اسلامی حکومت شرعی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قاضیوں کے اختیارات پر کوئی پابندی لگاوے اور جرائم کی سزاؤں کا کوئی خاص پیمانہ دے کر اس کا پابند کر دیں، جیسا کہ قرون متاخرہ میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور اس وقت تمام ممالک میں تقریباً یہی صورت رائج ہے۔ اب سمجھیے کہ جن جرائم کی کوئی سزا قرآن و سنت نے متعین نہیں کی بلکہ حکام کی ثواب دید پر رکھا ہے، ان سزاؤں کو شرعی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے، اور جن جرائم کی سزائیں قرآن و سنت نے متعین کر دی ہیں وہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک وہ جن میں حق اللہ کا غالب قرار دیا گیا ہے، اور ان کی سزا کو حد کہا جاتا ہے جس کی جمع حدود ہے۔ دوسرے وہ جن میں حق العبد کو از روئے شرع غالب مانا گیا ہے، اس کی سزا کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے حدود و قصاص کا بیان پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ خود کر دیا ہے۔ باقی تعزیری جرائم کی تفصیلات کو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکام وقت کی ثواب دید پر چھوڑ دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن جرائم کی سزا کو بطور حق اللہ متعین کر کے جاری کیا ہے ان کو حدود کہتے ہیں، اور جن کو بطور حق العبد جاری فرمایا ہے
ان کو قصاص کہتے ہیں، اور جن جرائم کی سزا کا تعین نہیں فرمایا اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ سزا کی ان تینوں قسموں کے احکام بہت سی چیزوں میں مختلف ہیں۔ جو لوگ اپنے عرف عام کی بنا پر ہر جرم کی سزا کو تعزیر کہتے ہیں اور شرعی اصطلاح کے فرق پر نظر نہیں کرتے، ان کو شرعی احکام میں بکثرت مغالطے پیش آئے ہیں۔ تعزیری سزائیں حالات کے ماتحت ہلکی سی ہلکی بھی کی جا سکتی ہیں، سخت بھی اور معاف بھی کی جا سکتی ہیں۔ ان میں حکام کے اختیارات وسیع ہیں اور حدود میں کسی حکومت یا کسی حاکم و امیر کو ادنا تغیر و تبدل یا کمی پیشی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ زمان و مکان کے بدلنے کا ان پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ کسی امیر و حاکم کو اس کے معاف کرنے کا حق ہے۔ شریعت اسلام میں حدود صرف 5 ہیں: ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا کی سزائیں۔ یہ سزائیں قرآن کریم میں منصوص ہیں۔ 5ویں شراب خوری کی حد ہے، جو اجماع صحابہ کرام سے ثابت ہوئی ہے۔ اس طرح کل 5 جرائم کی سزائیں معین ہو گئیں جن کو حدود کہا جاتا ہے۔ یہ سزائیں جس طرح کوئی حاکم و امیر کم یا معاف نہیں کر سکتا، اسی طرح توبہ کر لینے سے بھی دنیاوی سزا کے حق میں معافی نہیں ہوتی۔ ہاں، آخرت کا گناہ مخلصانہ توبہ سے معاف ہو کر وہاں کا کھاتا بے باک ہو جاتا ہے۔ ان میں سے صرف ڈاکو کی سزا میں ایک استثناء ہے کہ ڈاکو اگر گرفتاری سے قبل توبہ کرے اور معاملات سے اس کی توبہ پر اطمینان ہو جائے تو بھی یہ حد ساقط ہو جائے گی۔ گرفتاری کے بعد کی توبہ معتبر نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدود توبہ سے بھی دنیا کے حق میں معاف نہیں ہوتی، خواہ یہ توبہ گرفتاری سے قبل ہو یا بعد میں۔ تمام تعزیری جرائم میں حق کے موافق سفارشات سنی جا سکتی ہیں۔ حدود اللہ میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں اور ان کا سننا بھی جائز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ حدود کی سزائیں عام طور پر سخت ہیں اور ان کے نفاذ کا قانون بھی سخت ہے کہ ان میں کسی کو کسی کمی بیشی کی کسی حال میں اجازت نہیں، نہ کوئی ان کو معاف کر سکتا ہے۔ جہاں سزا اور قانون کی سختی رکھی گئی ہے، وہیں معاملہ کو معتدل کرنے کے لیے تکمیل جرم اور تکمیل ثبوت جرم کے لیے شرطیں بھی نہایت کڑی رکھی گئی ہیں۔ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو حد ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ ادنا سا شبہ بھی ثبوت میں پایا جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اسلام کا مسلم قانون اس میں یہ ہے، الحدود یعنی حدود کو ادنا شبہ سے بھی ساقط کر دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن صورت میں حد شرعی کسی شبہ یا کسی شرط کی کمی کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے جس سے اس کو جرم پر اور جرأت پیدا ہو، بلکہ حاکم اس کے مناسب حال اس کو تعزیری سزا دے گا، اور شریعت کی تعزیری سزائیں بھی عموماً بدنی اور جسمانی سزائیں ہیں جن میں عبرت انگیز ہونے کی وجہ سے انسداد جرائم کا مکمل انتظام ہے۔ فرض کیجئے کہ زنا کے ثبوت پر صرف 3 گواہ ملے اور گواہ عادل ثقہ ہیں جن پر جھوٹ کا شبہ نہیں ہو سکتا، مگر از روئے قانون شرع چوتھا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد شرعی جاری نہیں ہوگی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے، بلکہ حاکم وقت اس کو مناسب تعزیری سزا دے گا جو کوڑے لگانے کی صورت میں ہوگی، یا چوری کے ثبوت کے لیے جو شرائط مقرر ہیں اس میں کوئی کمی یا شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر حد شرعی ہاتھ کاٹنے کی جاری نہیں ہو سکتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہو گیا، بلکہ اس کو دوسری تعزیری سزائیں حسب حال دی جائیں گی۔ قصاص کی سزا بھی حدود کی طرح قرآن میں متعین ہے
کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے، زخموں کے بدلے میں مساوی زخم کی سزا دی جائے، لیکن فرق یہ ہے کہ حدود کو بحیثیت حق اللہ نافذ کیا گیا ہے۔ اگر صاحب حق انسان معاف بھی کرنا چاہے تو معاف نہ ہوگا اور حد ساکت نہ ہوگی۔ مثلا جس کا مال چوری کیا ہے وہ معاف بھی کر دے تو چوری کی شرعی سزا معاف نہ ہوگی، بخلاف قصاص کے کہ اس میں حق العبد کی حیثیت کو قرآن و سنت نے غالب کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاتل پر جرم قتل ثابت ہو جانے کے بعد اس کو ولی مقتول کے حوالے کر دیا جائے، وہ چاہے تو قصاص لے لے اور اس کو قتل کرا دے اور چاہے معاف کر دے۔ اسی طرح زخموں کے قصاص کا بھی یہی حال ہے۔ یہ بات آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ حدود یا قصاص کے ساکت ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل جائے، بلکہ حاکم وقت تعزیری سزا جتنی اور جیسی مناسب سمجھے دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ اگر خون کے مجرم کو اولیاء مقتول معاف کرنے پر چھوڑ دیا جائے تو قاتلوں کی جرت بڑھ جائے گی اور قتل کی واردات عام ہو جائے گی، کیونکہ اس شخص کی جان لینا تو ولی مقتول کا حق تھا، وہ اس نے معاف کر دیا، لیکن دوسرے لوگوں کی جانوں کی حفاظت حکومت کا حق ہے۔ وہ اس حق کے تحفظ کے لیے اس کو عمر قید کی یا دوسرے قسم کی سزائیں دے کر اس خطرے کا انسداد کر سکتی ہے۔ یہاں تک شرعی سزاؤں، حدود، قصاص اور تعزیرات کی اصطلاح شرعیہ اور ان کے متعلق ضروری معلومات کا بیان ہوا۔ اب ان کے متعلق آیات کی تفسیر اور حدود کی تفصیل جو ہے بعد میں بیان کی جائے گی، کیونکہ پہلے آیت میں ان لوگوں کا سزا کا بیان ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ اور محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی جو بقیہ تفسیر ہے مفصل طریقے سے انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔